اللہ شاید ہے بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں میں یہ ہوں، مجھے سارا قرآن بھی آتا ہے، ترجمہ بھی آتا ہے، لیکن جب باقاعدہ طور پہ ان سے کہا جائے کہ 10 منٹ کے لیے قرآن کا ترجمہ تفسیر بیان کر دو، مرتب اور ترتیب سے وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ مشکل یہ ہے اگر صحیح سمجھا اور پڑھا ہے تو بندہ بیٹھ جائے، کہیں بھی کسی محفل میں بیٹھا ہے کہے میں نے قرآن کی تفسیر کو سمجھا اور پڑھا اور ترجمہ بھی پڑھا ہے، میرے بھائیو دوستو ذرا تمہیں بیان کر دوں۔ اور میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن بہرحال جو تجربہ ہے، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہ ہمارے تقریباً اکثریت شیعہ حضرات کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے۔ چند ایک مولوی صاحبان کے لیے، طلباء کرام، چند ایک اور لوگ، بالخصوص خواتین تو قرآن پڑھنے میں بہت ڈھیلی ہوتی ہے۔ قرآن اگر صحیح زیر زبر اور تلفظ سے آپ نہیں پڑھ رہے تو گویا اگر غلطی ہو رہی ہے تو ناسمجھی میں کفر کیا جا رہا ہے، ناسمجھی میں معانی تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم مولوی کوئی پاگل تو نہیں ہوتے نا، مولوی بیچارے پیچھے بھاگ رہے ہیں قوم کے، فلاں اپنے بچے بھیجو، فلاں بچے بھیجو، کیا آپ سے لینا ہے؟ رزق تو اللہ دیتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی رزق نہیں دیتا نا، نہ ہی زبردستی ہم نکال سکتے ہیں۔ آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں، آپ سے میری مراد ہے پوری قوم شیعہ، معذرت چاہتا ہوں، پوری قوم شیعہ، بھائی آپ کا بچہ ماشاءاللہ چلتا پھرتا انگلش میڈیم سکول میں ہے، شاہ صاحب ذرا اس کو مسجد بھی بھیج دیں، شارٹ کورس میں بھیج دیں، قرآن کے لیے بھیج دیں، فرمان معصوم کے لیے اس کو پتہ چلے کہ اس کے چھٹے امام، پہلے امام، دوسرے تیسرے ائمہ نے کیا فرمایا ہے، اس کو پتہ تو چلے، جن کے پیچھے وہ چل رہا ہے کہ وہ اس سے چاہتے کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے یہ بھی تو اس کو پتہ چلے۔ یقین کریں، آپ یقین کریں، حیرانگی ہوتی ہے۔ ایک بہت بزرگ آدمی یہاں آئے تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ قرآن نماز اس نے کہا میں نے سیکھی ہی نہیں۔ 70-75 سال کا آدمی ہے پروفیسر صاحب، وہ کہتے ہیں میں نے نماز سیکھی نہیں ہے، شیعہ اثنا عشری ہے، بہت بڑا ماتمدار ہے، بہت بڑا عزادار ہے، ماتمی سنگت کا وہ کیا کہتے ہیں سالار ہے، سارا کچھ ہے، لیکن نماز نہیں سیکھی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ کوثر کیا ہے۔ فضائل ممبر پہ سن لیے، سارا کچھ سیکھ لی۔ خدا را توجہ کریں، اپنی قوم پہ، اپنی ملت پہ، اپنے بچوں پہ رحم کریں، ان کو اخلاق سکھائیں، ان کو قرآن پڑھائیں۔ آپ افسر ایسے نہیں بن سکتے، افسر وہ ہے جو اللہ کے نزدیک رتبہ رکھتا ہے۔